شروع کرو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ایم این اے لاجز میں واقعہ ہوا، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. پہلے ان کے ملیشیا نے، پرائیویٹ ملیشیا جو کہ آئین کے 256 کے تحت ختم ہو چکی ہے، اور 24 اکتوبر 2014 میں، اگر میں غلط تاریخ نہیں، 19 میں اس کو تحلیل بھی کر دیا گیا. ان کے ناظم نے بیان دیا کہ ہمارا پہلا جتھا پہنچ رہا ہے، اور پھر صلاح الدین ایوبی صاحب نے گیٹ کو کیپچر کر کے یہ 50-70 لوگوں کو اندر داخل کیا. ہم نے اسپیکر صاحب کی رضامندی سے سرچ وارنٹ بھی لیے، مجسٹریٹ بھی اپوائنٹ کیا. 5 گھنٹے ان سے مذاکرات کیے. ان کو کہا کہ ان لوگوں کو، یہ 362 فیملیاں رہتی ہیں یہاں پہ، 53 اس میں سینیٹر ہیں، 278 ایم این اے ہیں، اور میں دہشت نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن ہمارے پاس اطلاعات کچھ اچھی نہیں ہے. جو ہم نے باراکو سے ایک گروپ پکڑا ہے، وہ اسلام آباد میں انہوں نے دہشت گردی کا گروپ تشکیل دیا، اور سب سے زیادہ خطرہ جو ہے 2 لوگوں کو ہے. یہ میں کل کہہ چکا ہوں، ایک مولانا فضل الرحمان ہے اور ایک شیخ رشید ہے. دونوں پہ 3 دفعہ حملے ہو چکے ہیں. اور یہ ملیشیا فورس کو لے کے آنا کہ جناب یہ ایم این ایز کی حفاظت کریں گے، وہاں پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی اور لیڈیز رہتی ہیں. اور پھر پولیس پہ تشدد کیا گیا، 5 پولیس والے زخمی ہوئے. ہم نے 6 پولیس افسروں کو معطل کر دیا، اور 48 گھنٹے کے اندر ڈی سی کو اپوائنٹ کیا ہے کہ وہ فائنڈنگ انکوائری کی رپورٹ جو ہے 48 گھنٹے کے اندر اندر سبمٹ کرے. کسی کے خلاف ہم نے دہشت گردی کا پرچہ نہیں بنایا. ایم این ایز اپنی خوشی کے تحت گئے، اور مرتضیٰ صاحب جو ہیں، سینیٹر جو ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب نے جو زبان پولیس کے خلاف گندی ترین استعمال کی اور الجھے، اس کے باوجود ہمارے پاس ویڈیو ہیں کہ پولیس والے ان کی ٹھوڑی پہ ہاتھ لگا کے ان کی منتیں کرتے رہے. اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ آپ چائے پی لیں تو پھر ہم ان بندوں کو نکال دیتے ہیں. اسی دوران میں انہوں نے 50 آدمی پچھلی گیٹ سے بھگا دیے. یہ ایک ایسا سلسلہ بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس 172 بندے نہیں ہیں. اور فضل الرحمان صاحب کل شاہ زیب کو بھی پڑھ گئے کہ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ 172 آدمی ہیں یا نہیں ہیں. میں اللہ کے حکم سے، یقین سے آج اس وقت تک کہہ سکتا ہوں کہ ان سے 172 آدمی نہیں ہیں. اور ابھی ہم نے میٹنگ کی ہے الیکشن کے دن، پارلیمنٹ ہاؤس، ایم این اے لاجز اور پرانا ایم این اے ہاؤس جہاں میں 30-40 سال رہتا رہا ہوں، ان دونوں کو رینجرز اور ایف سی کے حوالے کریں، تاکہ پولیس کے تعاون کے ساتھ رینجرز اور ایف سی کی بھی سہولت ہو، اور اس ملک میں کوئی ایسا واقع نہ ہو جائے کہ جو کہ کسی ملک کی بدنامی کا باعث بنے. اور انصار الاسلام کے پی کے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو میں نے ہدایت کی ہے کہ کوئی بندہ یونیفارم میں اسلام آباد کی طرف نہ آئے. کچھ ہم نے مردان میں اور نوشہرہ میں بھی ایکشن لیا ہے. اور اگر کسی ایم این اے کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں، ہم سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں. بعد میں جب آپ کے 12 ایم این اے کم ہو جانے ہیں تو آپ وزیر داخلہ پہ نہ الزام لگائیں. اور تھانے میں ان کی ہم نے، پولیس نے بھی آؤ بھگت کی، ان کے دوستوں نے بھی آؤ بھگت کی، اور ہم نے کوئی دفعہ ایسی نہیں لگائی، کوئی چارج ایسے نہیں کیا ایف آئی آر میں جس میں جھوٹ کا ایک لفظ بھی شامل ہو. ایک نقطہ بھی جھوٹ کا ہم نے شامل نہیں کیا.
اور میں فضل الرحمان صاحب نے اچھا کیا کہ کال واپس لے لی. دیکھیں نواز شریف اور آصف زرداری تو فضل الرحمان کو استعمال کر رہے ہیں. جو بھی عدم اعتماد کی صورتحال ہونی ہے ان کی جوتیوں میں دال بٹنی ہے. یہ الٹے باز بریلی کو باتیں کر رہے ہیں. جو بلاول نے زبان کل استعمال کی ہے عمران خان کے خلاف، اگر وہ زبان آپ کے خلاف استعمال کی جائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ پھر آپ چیخیں گے، چلائیں گے. آج جو میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد سے بھاگنا چاہتے ہیں اور عدم اعتماد سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے اسلام آباد میں کوئی ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر اسلام آباد میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو میں صرف فضل الرحمان صاحب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب، آپ پہلے بھی دھرنے میں آئے، ان دونوں پارٹیوں نے آپ کو استعمال کیا. آپ خدا اور رسول کے واسطے ان دینی مدرسے کے طلباء کو استعمال نہ کریں. ویسے بھی وہاں پہ چھٹیاں ہیں، آپ خسارے میں رہیں گے. میں نہیں چھوڑوں گا کسی آدمی کو جس نے قانون میں ہاتھ لیا. جب تک میں وزیر داخلہ ہوں واضح طور پر کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کچل کے رکھ دوں گا جو آدمی قانون اور کو اختیار میں لے گا. میں نہیں لحاظ کروں گا کہ یہ کتنا بڑا لیڈر اور کتنا بڑا معتبر ہے اور کتنا بڑا پارٹی کا ہیڈ ہے. بعد میں عدم اعتماد والے دن ان کو لا کے ان کا ووٹ ڈلوا دوں گا. جتنا مرضی پارٹی لیڈر ہو، اگر وہ سازش میں ملوث پایا گیا، اگر وہ انوالو ہوا امن و امان کے مسئلے میں، قانون کو ہاتھ لینے میں، تو قانون اس کو ہاتھ میں لے گا اور ووٹنگ والے دن اس کو پروڈیوس کریں گے. اور لاسٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مین گیٹ پر پہلے قبضہ کیا پلاننگ کے تحت، پھر اپنے بندے داخل کیے. کسی ایف آئی آر میں کسی ایم این اے کو نامزد نہیں کیا. اگر کوئی چینل کامران مرتضیٰ کی ویڈیو دکھا سکتا ہو، جو زبان انہوں نے پولیس کے بارے میں استعمال کی ہے، گندی ترین زبان استعمال کی ہے، وہ ہم جاری کر سکتے ہیں. ہمارے پاس محفوظ ہے. 401 نمبر کمرے کے علاوہ ہم نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. اور یہ کپڑے چینج کر کے بھاگے ہیں وہاں سے. بعض لوگ ہیں میری طرح موٹے تگڑے تھے، ان کو وہ کپڑے نہیں آئے. وہ بھی ہم جاری کر سکتے ہیں کہ وہ کپڑے کس حالت میں وہ وہاں سے نکلے ہیں. جو ملیشیا کے لباس میں اسلام آباد میں آیا نہیں چھوڑوں گا. سن لے کان کھول کے سارے. ابھی میں نے لحاظ کیا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں عدم اعتماد ایک جمہوری حق ہے اپوزیشن کا. عدم اعتماد جمہوریت کا حصہ ہے. اور شکر ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے، بہت اچھی بات ہے. میں جنرل باجوہ صاحب کو کالج کے وقت سے جانتا ہوں. وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ نیوٹرل کے امپائر کے مسئلے میں کھڑے ہوں گے. اور 172 بندے تو آپ نے لانے ہیں نا. آپ کیا تاثر دیتے ہیں ملیشیا فورس کو لا کے؟ یہاں کوئی کسی ایم این اے پہ نہ ہاتھ لگائے گا، نہ انگلی اٹھائے گا، نہ میلی نظر سے دیکھے گا تا وقت کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا. 22-23 کو چھٹی کر رہے ہیں اسلام آباد میں. 23 کو ایک تاریخی مارچ ہے. آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میں نے جانا تھا. میرا پسندیدہ جہاز J-10C کی فلائنگ پاسٹ ہے، لیکن یہاں کو فیصلے کرنے تھے اس لیے میں رک گیا ہوں. میں تمام اپوزیشن کو درخواست کرنا چاہتا ہوں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا، کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا. آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ ہمارے خلاف ووٹ کا استعمال کریں، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ پرائیویٹ ملائیشیا کے ذریعے یا ملیشیا کے ذریعے اسلام آباد کے ریڈ زون میں آ کے آپ اپنی دہشت گردی پھیلائیں. یہ ٹیلر کے طور پر ہم نے نارمل پرچے دیے ہیں، پھر ہم دہشت گردی کے پرچے دیں گے، پھر ہم قانون کے وہ پرچے دیں گے جب آپ کہیں گے کہ آپ کے بندے اٹھائے گئے. لیکن جو بندے ہم اٹھائیں گے، اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا، اس کو اسمبلی میں پروڈیوس کریں گے.
लॉजिस को, MNA हॉस्टल को, पार्लियामेंट को रेंजर्स और FC के हवाले करने का फैसला किया। अभी हमने वो मैंने अनाउंस कर दिया। एनी क्वेश्चन? जी सर। मुझे उसका तो नहीं पता। हमने 5 घंटे इन्होंने हमारे ज़ाया किए, क्योंकि MNA काबिल एहतराम है। इन्होंने कहा ये चाय शाय पी ले तो फिर इनको निकाल देते हैं। ये पुलिस का वक्त ज़ाया करते रहे। इसमें 50 एक आदमी निकल गए, 20 एक बंदे वो 401 नंबर कमरा मेरा ख्याल सलाउद्दीन का उसमें थे। फिर उनको पकड़ लिया, किसी MNA को गिरफ़्तार नहीं किया। और मैंने पुलिस को हदायत की कि ऐसा पर्चा न दिया जाए जो कि दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता हो, वरना ये अदम एतमाद से भी भाग जाएंगे, ये किसी और तरफ जाएंगे, और ये किसी और तरफ जाएंगे तो धर लिए जाएंगे। मैंने एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, सीनियर पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री यूनियन वर्कर की हैसियत से आपको कहता हूं कि आपके लिए बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि आप इमरान खान से ज़ाती लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जमहूरी लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे। और इसमें आपकी सियासत का पता साफ हो सकता है और झाड़ू फिर सकता है। ऐसा कदम ना उठाएं, अपने 172 बंदे को लाएं, अगर हैं, नहीं है तो चुप करके पुरानी तनख्वाह पे काम करें। अल्लाह अल्लाह खैर साहब। जी एजाज। देखें, ये इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने पब्लिकली, शहबाज साहब ने कहा है, और हालांकि फजलुर रहमान से मैं तोके नहीं रखता, उसने कहा कि हमारी लाठियां तेलों में डूबी बैठी हैं। आप सब मीडिया के लोग पढ़े हैं कि नेटिव पे इमरान खान ने बात की। देखें, यूक्रेन और रूस की जंग में पाकिस्तान गैर जानबदार रहा। इमरान खान ने ये कहा कि हम अमेरिका के साथ भी दोस्ती है, रूस के साथ भी दोस्ती है, और चीन के साथ भी दोस्ती है। आप पुराने क्लिप जियो से निकाल के बताएं कि भुट्टो लियाकत बाग में क्या अमेरिका को कहा करता था। ये साम्राज्यी साजिश है कि इस मुल्क में आज़ाद खारजा पॉलिसी जो इमरान खान की क़यादत में सर उठा रही है, उसको नुकसान पहुँचाया जाए। नहीं पहुँच सकता इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि मैंने भी लोगों को कहा कि इंशाअल्लाह इलेक्शन वाले दिन पार्लियामेंट के बाद शुक्राने की नफल अदा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पूरी सिक्योरिटी देंगे। अपोजिशन मेंबर्स को PTI से भी ज़्यादा सिक्योरिटी देंगे, लेकिन कोई गलत फहमी का शिकार ना हो जाना। कानून जो है वो कानून है सबके लिए, और कानून जो है वो मुल्ज़म को माफ़ नहीं करेगा, और अगर आप गलती करेंगे तो आप खसारे में रहेंगे। हम तो 4 साल पूरे कर किए बैठे हैं। ये एजाज वहाँ था, ये अपना क्या नाम है इसका, कामरान ना, कमर वहाँ था, ये सारे ये भी उधर थे। इनसे पूछे कितना तशद्दुद हुआ। पुलिस बड़ी मजलूम होती है। कितना तशद्दुद हुआ, कितने ज़ख्मी हुए, मेडिकल रिपोर्टें आ गई होंगी। जाएं बताएं कितने टांके लगे। आपने तो ड्रोन को माफ़ नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये आपका ही नहीं हक है। लेकिन ड्रामे जो हैं ये आज से 40 साल पहले होते थे। अब ड्रामे का दौर चला गया। लोग ड्रामों से बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, अखबारी बयानात में नहीं देखना चाहते। मुझे नहीं पता, मैं फजलुर रहमान का नाम एहतराम से लेता था। मेरे मुफ्ती महमूद से तल्लुकात थे। दारुल उलूम तालीमुल कुरान में हमारी बहुत मीटिंग्स होती थी। मैं हल के निशान का बहुत बड़ा सपोर्टर था। उस वक्त मैं मकबूल स्पीकर था। बाद में मेरी मकबूलियत पे फ़र्क पड़ता गया। उस वक्त तो हल का जलसा नहीं होता था शेख रशीद के बगैर। सो मैं आलम दीन का, खा वो सलवी है, खा वो अहले तशी है, खा वो देवबंदी है, खा वो बरेलवी है, खा वो बोरी है, खा वो आगा खानी है, मैं तमाम उलमा का ये मेरी कौमी ज़िम्मेदारी है कि इनके कायदीन और मजहबी रहनुमाओं का नाम एहतराम से लूँ।
میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہاں پہنچی ضرور ہے، بعض خواتین کو بھی انہوں نے طلب کیا، لیکن کچھ مسئلہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب پہلے بھی استعمال ہوئے، اب بھی استعمال ہو گئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اپنے کیسوں میں دلچسپی ہے، اور فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے بطور سمبل آگے رکھا ہوا ہے مذہبی فورسز کو استعمال کرنے کے لیے۔ اور فضل الرحمان ہے تو بڑا سمجھدار ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سمجھدار نہیں ہیں، لیکن وہ پیپلز پارٹی اور پہلے یہی لوگ اسمبلی میں کو حرام قرار دیا، انہوں نے اسمبلی پہ لعنت بھیجی، انہوں نے اسمبلی سے ریزگنیشن کی بات کی۔ یہ سارے آپ کے پاس موجود ہیں یہ ویڈیوز، اور پھر اسی اسمبلی میں یہ اس کو تسلیم، عدم اعتماد کا لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہمیں تسلیم کرتے ہیں۔ اور جب ان کو شکست ہوگی، جو 2 4 6 مہینے رہ گئے ہیں، جو 4 6 مہینے الیکشن سے، یا 8 مہینے رہ جائیں گے یا 1 سال رہ جائے گا، اس میں سکون اور صبر سے پرانی تنخواہ پہ کام کریں۔ میرے تعلق جو ہیں صرف عمران خان صاحب سے، فضل الرحمان صاحب سے جب تھے یہ 77 کی بات ہے، اس وقت فضل الرحمان دارالحقانیہ میں کہیں پڑھتے تھے، اکوڑا خٹک میں پڑھ رہے تھے، میں مفتی محمود صاحب کے ساتھ تھا، اس وقت تو یہ کہیں اکوڑا خٹک میں پڑھ رہے تھے، اور جس کمرے میں پڑھ رہے تھے وہ بھی میرا خیال ہے، مجھے نمبر بھول گیا اس کا، جی شبیر۔ دیکھیں مقابلہ تو مقابلہ ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ سرخ رو ہوں گے، اور بے نظیر شہید بھی جو تھی وہ 12 ووٹوں سے ہاری تھی، یہ بھی 12 ووٹوں سے زیادہ ووٹوں سے ہاریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔